میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، سچا واقعہ۔ ڈھاکہ جو آج کل بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے، وہاں کے ایک نواب صاحب تھے، بڑے نواب تھے، مال و دولت، جائیدادیں، کیا کچھ۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی۔ تو بیٹے صاحب جو ہیں وہ اپنا مال و دولت کے نشے میں تھے اور اس میں اپنے شوق پورے کرنے میں لگے ہوئے تھے پیسے۔ تو اچھی طرح بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ ایک سے ایک نیا کپڑا، ایک سے ایک نیا فیشن، اور خدا جانے کیا اللے تللے کر رہی ہیں۔ اسی میں صاحبزادی کو یہ ہوا کہ ایک مرتبہ کہیں کپڑا خریدنے گئیں کسی دکان پر، تو وہاں اس نے کپڑا بیچنے والے جو تھان پھاڑتے ہیں نا ایسے، وہ اس طرح کر کے جو پھاڑا تھان کو، اس تھان کے پھاڑنے کی جو آواز تھی وہ محترمہ کو پسند آ گئی، ان کو بہت پسند آ گئی کہ یہ آواز تو بڑی اچھی ہے۔ اب اس اپنی جو شوق یہ ہو گیا کہ کپڑا پھاڑوں اور اس کی آواز سنوں، اس سے لطف اندوز ہوں، یہ شوق پیدا ہو۔ اب روز گھر میں تھان آ رہے ہیں کپڑوں کے، اور تھان آ کر وہ اس کو پھاڑتی ہے، مزہ لیتی ہے، پھر پھاڑتی ہے، مزہ لیتی ہے، دن بھر یہ مشغلہ ہے، لوڈت تو بے شمار ہے، لہذا بس یہ کام کر رہی ہیں۔ صاحبزادے جو تھے وہ ایک مرتبہ کہیں، وہ خود تو کھانا وانا پکاتے نہیں تھے، ظاہر ہے باورچی خانہ ہوتے ہوں گے، پکاتے ہوں گے، کہیں ایک مرتبہ گھس گئے باورچی خانے میں یا کہاں، تو ماچس تھی، تو ماچس کو جو جلاتے ہیں، تلی کو اس کے اوپر جلاتے ہیں، رگڑتے ہیں، اس سے جو ایک بو پیدا ہوتی ہے، صاحبزادے کو وہ پسند آ گئی کہ یہ ماچس کی جو تیلی ہے اس کو لگائیں گے، اس سے جو آواز آئے گی اور اس کا جو بو ہوگی وہ بڑی مزیدار ہے۔ چنانچہ ماچسوں کے ڈھیر آ رہے ہیں روزانہ، اور جلائے جا رہے ہیں اور جلائے جا رہے ہیں، جلا رہے ہیں۔ اللہ بچائے، صاحبزادی اس مشغلے میں لگی ہوئی، صاحبزادے اس مشغلے میں لگے ہوئے، یہاں تک کہ ساری دولت اس میں ختم ہو گئی، ساری دولت ختم ہو گئی۔ بعد میں یہ دونوں بہن بھائی بازار میں بھیک مانگتے تھے، اور اس کا نام بھی آج ڈھاکہ میں پتہ نہیں اب بھی وہ نام رہا یا نہیں، لیکن ڈھاکہ میں اس بازار کا نام جس میں وہ بھیک مانگ کرتے تھے بیگم بازار ہے، انہی کے نام پر بیگم بازار، جہاں پر